اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ میں نے ایک نشست میں کچھ بات کی تھی ایکسیڈنٹس کے بارے میں کہ ایکسیڈنٹس رینڈم نہیں ہوتے۔ اس ٹاپک کو میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری اپنی زندگی کے تجربات بھی ہیں، ذاتی بھی اور مشاہداتی بھی ہیں، جو میرے آس پاس لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کو میں اس ایکسیڈنٹ سے ڈیفائن نہیں کر رہا جو عام جس سینس میں ہم لیتے ہیں، جیسے سڑک پر چلتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر بائک کا، کار کا، بس کا۔ میں اس سینس میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ایکسیڈنٹ ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی اچھی خاصی بظاہر چل رہی ہوتی ہے اور اچانک کوئی دھچکا پہنچ جاتا ہے، اس کو مختلف طرح کے لاسز ہیں جو ہو جاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے کہا تھا کہ میں ایک بڑی کمپنی میں ایک بڑی جاب پہ تھا اور بظاہر میں بہت اچھا جا رہا تھا اور ہر چیز بڑی اچھی چل رہی تھی اور زندگی بھی اچھی تھی اور مستقبل بھی اچھا نظر آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک یہ ہوا کہ میری جاب چلی گئی اور میں لٹرلی میں سڑک پہ آ گیا اور اگلی جاب کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب ملے گی، مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے۔ میں ہیڈ ہنٹر سے ملا، انہوں نے مجھے کوئی اچھی خبریں نہیں سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سینئر پوزیشن ہے اور اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، تو آپ بیٹھیے اور انتظار فرمائیے۔ بہرحال یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ جاب لاس ہے۔ اسی طرح سے اچانک کسی کا کوئی مالی نقصان ہو جائے یا اس نے کوئی سیونگ کر کے رکھی ہوئی اور کسی وجہ سے وہ چلی جائے، یہ ایک نقصان ہے۔ کوئی جانی نقصان ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی چلا جائے، یا کوئی معذوری کی شکل میں کوئی نقصان ہو جائے۔ کتنی خبریں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں ڈرائیور F1 ریس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگیں کٹ گئیں بیچارے کی۔ ابھی میں BBC پہ ایک ایپ پہ ان کی دیکھ رہا تھا، کوئی ڈانسر تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے دونوں پاؤں کٹ گئے اس بیچاری کے۔ اس کو کسی نے ایک پروستھیٹک ابھی بنا کے دیا ہے، جو کچھ شکل اس نے بنائی ہے ایسی کہ وہ ڈانس کر سکے پھر سے۔ اور اس معذوری بڑی کامن ہے، ظاہر ہے کسی کی نظریں چلی گئیں، کسی کی سماعت چلی گئی، کسی کی ٹانگیں، کسی کے بازو، اچانک اب یہ ایکسیڈنٹس ہے سارے۔ کوئی جذباتی نقصان ہے، کوئی بڑا ایموشنل لاس ہو جاتا ہے، یہ سب کے سب یہ ایکسیڈنٹس ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رینڈم نہیں ہوتے۔ یہ رینڈم سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے بے ترتیب نہیں ہوتے، یہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی ترتیب ہوتی ہے ان کی۔ اب ان کی وجہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو 2 وجہ مجھے سمجھ آتی ہیں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر وجہ جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پیچھے کوئی پرپز ہے اور وہ پرپز کوئی چینج ہے۔ یعنی یہ ایکسیڈنٹ اس لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی زندگی میں کوئی بڑی چینج لائی جائے۔ ایک تو چینج آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چینج آ گئی آبویسلی، جو بظاہر بڑی اچھی اس وقت نہیں ہوگی، لیکن یہ بظاہر بڑی اچھی چینج جو اس وقت نہیں ہے، لانگ ٹرم میں اس سے کوئی کافی بہتری لانے کا کوئی پلان ہے، کوئی مقصد ہے اس کا۔ 2-3 طرح کی اس میں چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو ہوتی ہیں، جن کو سمجھنا چاہیے اور ان پہ کچھ نہ کچھ کام کر لینا چاہیے اگر ذرا اس وقت سمجھ آ جائے۔ ایک تو یہ کہ جس ڈائریکشن میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس ڈائریکشن میں کوئی تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں مستقبل میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم اندر سے کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہوتی ہیں، کوئی ایسی ہماری طبیعت میں کوئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہوتی ہیں جن کو تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے ہماری اپنی بہتری کے لیے۔ اس لیے ایک مقصد یہ بھی ہے اس طرح کے ایکسیڈنٹس کا کہ وہ کسی طرح سے وہ چینج آ سکے۔ جو ہم نے زندگی کا پرپز بنایا ہوا ہے وہ بھی، اس میں بھی تبدیلی کا ایک مقصد ہوتا ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے نا، ہر کسی نے جنرلی ایک مقصد بنایا ہوا ہے جو مٹیریل، نارملی جو آبجیکٹیوز ہیں، لیکن مٹیریل آبجیکٹیوز کے علاوہ بھی زندگی میں کئی آبجیکٹیوز ہیں۔ اور ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، کہ جو کسی ایسے ایکسیڈنٹ کے بعد اچانک وہ اپنی زندگی کا مقصد بدل لیتے ہیں اور مٹیریل کی بجائے کسی بڑے ہی نان مٹیریل اور ویلفیئر اور چیریٹی اور کسی ہی بڑے اچھے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ مقصد کی تبدیلی ہے۔ 2 باتیں سمری ہے۔ ایک یہ کہ یہ جتنے لاسز ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں جو اچانک زندگی میں بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، جن کے پیچھے
کوئی بظاہر کوئی ان کے پیچھے ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آتی، یہ بلا وجہ نہیں ہوتے، بے ترتیب نہیں ہوتے، رینڈم نہیں ہوتے اور بے مقصد نہیں ہوتے۔ ان کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یقیناً بہتری ہوتا ہے، اور مقصد یا تو ہماری ڈائریکشن کی تبدیلی ہے، یا ہمارے اندر کوئی تبدیلی چاہیے، یا ہم جس پرپس کو فالو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے کسی اور پرپس پہ ہمیں لگانا ہے، وہ اس کی تبدیلی ہے۔ اب یہ اصل میں تو اس بات سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ بہرحال ایک وہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس نے ہر انسان کو اس کی پیشانی سے پکڑ رکھا ہے، ناصیتاً بناصیتہا۔ تو وہ پیشانی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور اگر آپ سائنس دیکھیں تو بہرحال جو نیورو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو حصہ ہے ہمارا فرنٹل لوب جو ہے دماغ کا، یہ سیٹ ہے ایموشنز کی اور تھاٹس کی اور لرننگ کی۔ تو اگر یہاں سے پکڑا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے ہماری تھاٹس اور ہماری لرننگ اور ہماری ایموشنز جو ہیں یہ قابو میں ہیں، کہیں پہ کہیں سے ڈائریکٹ ہو سکتی ہیں جب چاہیں، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب تک ہمیں کھلا چھوڑے رکھتا ہے اور کب ہمیں چینج کر دیتا ہے۔ اگر میں بالکل اس بات کو سم اپ کر دوں جو ابھی تک میں نے کہی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے، ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے جس کے ذریعے ہمیں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جب یہ ہو جاتا ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، آبویسلی جب بھی کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ جو سٹینڈرڈ ہماری سٹیجز ہیں لاس سے نمٹنے کی، کہ پہلے ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد پھر ہم ظاہر ہے کسی حد تک اس میں پھر ہمیں غصہ آنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے، پھر اس کے بعد بہرحال ہم کسی نہ کسی حد تک ایکسیپٹنس کی فیز میں جاتے ہیں۔ کوئی 5 سٹیجز کہتا ہے، کوئی 6 کہتا ہے، وہ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے وہ، لیکن فائنلی ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ بات ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر ہم سمجھ سکیں اور اس وقت نہیں تو کچھ عرصے کے بعد سمجھ سکیں تو پھر ہم اس تبدیلی کو فالو کر سکتے ہیں جس کے لیے یہ ایکسیڈنٹ کریٹ کیا گیا ہے۔ 2 میں آپ کو اور اس کی دلیلوں کے طور پہ 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور خوف سے اور مال میں کمی سے اور جانوں کے نقصان سے اور ثمرات کے نقصان سے، یعنی پھلوں کے نقصان سے، یا جو بھی ہمارا ثمر ہے محنت کا اس کے نقصان سے۔ اور جو اللہ کے صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور اسی طرح لوٹ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ ڈیزائن ہے کہ یہ آزمانے کا ایک سلسلہ ہے جس کے پیچھے یقیناً کوئی پرپز ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کو، انسانوں کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب اس نے 2 مرتبہ خود قرآن پاک میں کہا ہے کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے خود پر فرض کر لیا ہے رحمت کرنا، لکھ دیا ہے، کتب اللہ نے لکھ دیا ہے علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر کہ وہ رحم کرے گا۔ تو وہ ظاہر ہے اس کے بعد یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی بھی انسان کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یہ نقصانات جو ہیں کسی پرپس کے لیے ہیں۔ دوسری سورہ اعراف میں آتا ہے، اور بھی 1-2 جگہ پہ آتا ہے کہ ہم تمہیں بہرحال ہم نے ان کو، مختلف لوگوں کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کو بیماری اور تنگ دستی میں پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، والبأساء والضراء کا لفظ ہے نا، کہ وہ تاکہ وہ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں۔ لیکن جب وہ ڈھیلے نہیں پڑے تو پھر ہم نے ان پر فراخ دلی، ان کو چھوڑ دیا پھر ان کے حال پہ، اور ان کو پھر فراخی دے دی، اور وہ پھر بڑے مطمئن ہو گئے اور بڑے خوش ہو گئے، اور پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ بہرحال وہ رزق کی تنگی پہ کسی وقت اور پھر بات کریں گے۔ رزق کی تنگی ایک آزمائش ہے اور رزق کی فراخی اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ بٹ اینی وے میں اس ٹاپک پہ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے وہ بات یہ ہے، اور یہ بات میں کئی لوگوں سے کہہ چکا ہوں ذاتی طور پہ جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور میں ان سے میں نے بڑی منت سے یہ بات کہی ہے کہ پلیز جیسے ہی آپ تھوڑے سے بھی سیٹل ہو جائیں، کوشش کریں اس بات کو سمجھنے کی اور ڈھونڈنے کی کہ کیا چینج چاہیے آپ کے اندر۔
آپ کے مقصد میں، آپ کے راستے میں، آپ کی ڈائریکشن میں، آپ کے انٹرنل معاملات میں کیا چینج ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ضروری ہے، جس کے لیے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے؟ یہ ایک بہرحال میں بہت کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کہتا، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات پھر بھی سمجھ نہیں آتی. وہ پھر ہاتھ پاؤں جھاڑ کے اٹھتے ہیں اور پھر اسی ڈائریکشن میں اسی رفتار کے ساتھ دوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جا کے ٹکر کھاتے ہیں اور پھر گرتے ہیں، اور پھر دوڑ لگاتے ہیں اور پھر گرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے. میں اس بات کو آپ کو دوبارہ سے اس کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں. میرے اس خیال میں زندگی کی جو انتہائی اہم جو باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ، اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں بظاہر ایک نارمل، سموتھ، ایک مناسب سی زندگی گزرتے ہوئے اچانک جب کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے ہماری زندگی بظاہر الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، کیٹاکلزمک نیچر کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رینڈم نہیں ہوتا، یہ بے مقصد نہیں ہوتا، یہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. میری یہ سمجھ یہ کہتی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ سزا ہمیں یہاں نہیں مل رہی ہوتی، وہ ملتی ہے بعض اوقات ہمیں سزا یہاں بھی ملتی ہے، وہاں تو جو ملے گی، لیکن بہرحال اس سے زیادہ اللہ پاک کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. اور وہ تبدیلی یا ہمارے راستے کی تبدیلی ہوگی، یا ہمارے مقصد کی تبدیلی ہوگی، یا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ٹھیک نہیں چل رہی اس کی تبدیلی ہوگی. اس کا مقصد یہ ہے، یہ رینڈم نہیں ہے، یہ ڈیزائنڈ ہے، اور اس کے پیچھے ایک پرپز ہے. اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح بدل لیں کہ جس سے ہم بہتر ہو جائیں، اور اس راستے پر چل نکلیں جو راستہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور اس مقصد کی طرف چلیں جو مقصد ہمارے لیے اچھا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے لیے اچھا ہے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. یہ بہت کمپلیکس بات ہے بھی اور نہیں بھی. میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کو بڑے سادہ لفظوں میں یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن بہرحال یہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس پہ سوچیے. اللہ نہ کرے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو، میں ہرگز یہ وش نہیں کرتا، لیکن پرسنلی اس دور سے گزرنے کے بعد کچھ مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ برا نہیں ہوتا. جس کو آپ انگریزی میں بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں نا، یہ اس نوعیت کی چیز ہے. یعنی ایک طرح کی یہ نعمت ہے. اس سے وہ تبدیلی آ سکتی ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اور اللہ پاک ہمیں یہ بات توفیق دے دے سمجھنے کی، تو اس سے وہ تبدیلی آ سکتی ہے جو بڑی دور تک بڑی اچھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے، اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے. اور اگر کبھی ایسی کوئی بات ہو بھی تو اس سے آپ کو وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے آپ کی زندگی مزید بہتر ہو جائے. آمین.